بارگاہ میں سفر کا ارادہ کرتا ہے اور اس طرف چلنا چاہتا ہے تو میرے امام کہتے ہیں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، یعنی اے سفر کرنے والے یہ مدینے کا راستہ ہے، ذرا جاگ، ہوش کے ناخن لے اور ہوش میں چلنا اس بارگاہ میں جانے کے لیے۔ کہتے ہیں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جاگ جس کو سر کی ہے، یعنی ایک پاؤں رکھنے والے یہ وہ عظیم بارگاہ ہے جہاں پر اپنی آنکھوں اور جو ہے سروں کو کے بل چلا جائے تو یہ بھی کم ہے، یہ بھی جو ہے ایک طرح سے گستاخی ہے۔ تو اس عظیم بارگاہ میں یہ سفر کا ارادہ کر رہے ہیں۔ آگے میرے امام کہتے ہیں واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جانے نو، واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جانے نو، یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے۔ اگر میں اس کی وضاحت کروں تو امام کہتے ہیں واروں قدم قدم پہ، یعنی میں ایک ایک قدم پہ اپنے آپ کو قربان کر دوں، کیوں کہ ہر دم ہے جانے نو، یعنی جب اس بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں تو ایک ایک قدم بڑھاتے جاتے ہیں اور ہر قدم پہ ایک نئی روحانی تازگی میسر آ رہی ہے۔ امام کہتے ہیں ایک ایک قدم پہ میں قربان جاؤں کہ ایک ایک قدم رکھتا ہوں اور میری روح میں تازگی آتی جاتی ہے۔ کہتے ہیں واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جانے نو، یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے۔ یہ جو راستہ ہے جس میں میری جان کو تازگی مل رہی ہے، یہ راستہ میرے مولا کے در کی ہے۔ اور میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر، اپنے قدم اور یہ خاک پاک، اللہ اکبر، اپنے قدم اور یہ خاک پاک، یعنی اس عظیم بارگاہ کی خاک پاک اور میرے ایک گناہگار بندے کے قدم، اللہ اکبر، اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے، یعنی اللہ اکبر، اس گناہگار کے یہ قدم اللہ نے یہ توفیق دے دی کہ اس بارگاہ کی سرزمین پر پڑ رہے ہیں جہاں پر حضرت ملائکہ کو بھی اپنا سر رکھنے کی ہے، وضع سر کی ہے، یعنی سر رکھنے کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ میرے امام اس بارگاہ کے بارے میں کیسے جو ہے تخیلات پیش کر رہے ہیں اشعار کے لگے۔ پھر آپ کہتے ہیں کیوں تاج دارو خواب میں دیکھی کبھی یہ شے، کیوں تاج دارو خواب میں دیکھی کبھی یہ شے۔ آج لوگ بھی اپنی دولت پہ ناز کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہر ایک دولت ہمیں میسر آ گئی، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، مکان ہے، سب کچھ ہے، لہٰذا مجھ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں۔ میرے امام کہتے ہیں تاج دارو، کیوں تاج دارو خواب میں دیکھی کبھی یہ شے جو آج جھولیوں میں گدایانے در کی ہے، یعنی اے امیروں، اے اپنے آپ کو بنگلوں اور محلوں میں رہ کر گھمنڈ میں آنے والوں، تم کیا سمجھتے ہو کبھی اس نعمت کو خواب میں بھی تم نے دیکھا ہے جو نعمت آج ان گدایانے در کو میسر آ رہی ہے؟ میرے امام کہتے ہیں کیوں تاج دارو خواب میں دیکھی کبھی یہ شے جو آج جھولیوں میں گدایانے در کی ہے۔ نصیب ہو رہی ہے یہ دولت کسی امیر کو ملی آج تک؟ کہتے ہیں کہ اے کیوں تاج دارو خواب میں دیکھی کبھی یہ شے جو آج جھولیوں میں گدایانے در کی ہے، اور سرکار ہم گواروں میں طرز ادب۔ میرے امام کہتے ہیں کہ حضور ہم جو یہ اپنا خراج تحسین پیش کر رہے ہیں یہ بھی ایک طرح سے گستاخی ہے کیونکہ ہم اچھے جملے نہیں لا پا رہے ہیں۔ سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، تمیز یہی، ہم کو تو بس بھیک مانگنے کی یہی ایک سلیقہ پتہ ہے، اس کے علاوہ حضور مجھے اور ادب کے الفاظ نہیں آتے ہیں، بس ہم اسی طرح بھیک مانگنا جانتے ہیں۔ سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے۔ پھر میرے امام کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ میرے حضور کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ میں
کبھی منگتا خالی ہاتھ نہیں آتا ہے. اسی لیے امام کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ فتح تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے جو بخشش اللہ اکبر یا رسول اللہ. یعنی میرے حضور کی بارگاہ میں جو حضور کی جانب سے بخشش اور سخاوت ہوتی ہے وہ ایسی بخشش اور سخاوت ہوتی ہے کہ مانگنے والا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا نہیں کا لفظ سنتا ہی نہیں بندہ مانگتے جائے کہ حضور مجھے یہ بھی چاہیے حضور مجھے یہ بھی چاہیے. حضور یہ نہیں کہتے کہ نہیں بس اس سے زیادہ نہیں مل سکتا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا نہیں کا لفظ اس بارگاہ میں نہیں سنا جاتا ہے بلکہ اس بارگاہ میں تو جو مانگا جائے وہ عطا کر دیا جاتا ہے. اسی لیے میرے امام کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدخا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو میرے امام کیا کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی. حضور کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جب کوئی مانگنے والا ان کے در پہ چلا جائے تو حضور یہ نہیں کہتے نہیں ہم نہیں دے سکتے یا یہ نہیں کہتے اگر تم پہلے آئے ہوتے تو ہم تمہیں دے دیتے اب تم بعد میں آئے ہو. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. لا کا معنی نہیں اور اگر کا معنی آپ سمجھتے ہیں جیسے آپ کے پاس کوئی بندہ آئے مانگنے کے لیے اور آپ صبح 9 سے 10 تک یہ ٹائم کر دیں کہ جو 9 سے 10 تک آئے گا میرے پاس اس کو میں فری میں علاج کروں گا یا فری میں اس کو کچھ عطا کر دوں گا پیسے دے دوں گا راشن دے دوں گا. لیکن جو 10 کے بعد آئے گا تو آپ اس سے یہ کہیں گے کہ اگر تم 10 سے پہلے آتے تو تمہیں میں فری میں دیتا. اب 10 کے بعد آئے ہو اس لیے میں فری میں نہیں اب اس کا چارج لگے گا. تو آپ کیا کہیں گے اگر آپ 10 سے پہلے آتے حضور کی بارگاہ میں کیا ہے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. یعنی حضور کی بارگاہ میں نہ یہ ہے کہ نہیں میں نہیں دے سکتا نہ یہ ہے کہ 9 کے 10 کے بیچ میں آئے ہوتے تو ملتا اگر اب بعد میں آئے ہو تو نہیں ملے گا. بلکہ حضور کہتے ہیں میرے امام کہتے ہیں سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی یعنی جب جاؤ تو اس وقت آپ کو ملنا ہے جب آپ مانگیں گے تب آپ کو دیں گے. اسی لیے کہتے ہیں میرے امام کی مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی. اس کے بعد میرے امام کہتے ہیں تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے تجھ سے چھپاؤں منہ یہ گنہگار بندہ یا رسول اللہ یہ کہیں کسی در پہ جانے کے لائق نہیں ہے لیکن یا رسول اللہ اگر آپ کی بارگاہ میں بھی یہ منہ نہ لاؤں اس منہ سے نہ ہوں تو کس بارگاہ میں جاؤں. میرے امام کہتے ہیں تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے یعنی کیا کسی اور بارگاہ سے بھی نظر اور بخشش کی امید ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. صرف حضور کی وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں کوئی بھی گناہگار بندہ جائے اسے حضور خالی جھولی واپس نہیں کرتے اسے عطا کر دیا کرتے ہیں. تو میرے امام کہتے ہیں تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں. جب آپ کو کہیں کچھ نہیں ملتا ہے تو کیا کرتے ہیں جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کے پاس جائیں گے تو ضرور دے دے گا تو آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور وہ اگر اپنے کام میں مشغول ہے تو آپ اس کا منہ دیکھتے رہتے ہیں کہ میری طرف متوجہ ہو تو یہ مجھے کچھ عطا کر دے میں کچھ مانگوں اس سے یہ میری مراد کو پوری کر دے. یہی کرتے ہیں. ایک سوالی کا انداز کیا ہوتا ہے جب وہ کسی بارگاہ میں جاتا ہے اور وہ شخص وہ بادشاہ اگر اپنے کام میں مشغول ہو لوگوں سے بات چیت کر رہا ہو تو وہ سوالی اس کا منہ تکتا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے کہ بادشاہ سلامت کب میری جانب توجہ کرے اور میں اسے اپنی مراد کو مانگوں. ہوتا ہے نا. میرے امام کہتے ہیں جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں کیا کوشش اور جا بھی سکے بے ہنر کی ہے. یعنی کیا کہیں اور بھی یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ جو بتاؤ تم کیا مراد لے کے آئے ہو تمہاری مراد پوری ہو. صرف یہ حضور کی ہی بارگاہ ہے جس بارگاہ میں حاضر ہوا جائے اور حضور سے اپنی مراد پوری کرائی جائے تو حضور اسے پوری کر دیا کرتے.
مراد مکمل کر دیا کرتے ہیں، اس کی جھولی خالی جھولی کو دامن کو بھر دیا کرتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں لب ہوا ہے آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک تیرے پاک در کی ہے۔ پھر میرے امام کہتے ہیں جنت نہ دیں تیری رویت کو خیر سے، یعنی میرے امام کہتے ہیں جنت ملے نہ ملے تیری رویت یعنی تیرا دیدار ہو بھلائی سے، بس یعنی بس ہمیں تیرے دیدار کا موقع میسر آ گیا یا رسول اللہ، جنت ملے نہ ملے بس آپ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ میرے امام کہتے ہیں جنت نہ دیں تیری رویت ہو خیر سے، اس گل کے آگے کس کو ہوس برگ و بر کی ہے، اس گل کے آگے کس کو ہوس برگ و بر کی ہے، یعنی اگر جو ہے حضور کا دیدار ہی میسر آ جائے تو مجھے اس کے علاوہ اور کسی پھل اور ثمر کی کیا ضرورت، بس یہی دیدار ہی میرے لیے کافی۔ اس کے بعد میرے امام کہتے ہیں شربت نہ دیں تو تو کرے بات لطف سے، یعنی یا رسول اللہ شربت ملے نہ ملے بس آپ جو ہے لطف سے اور نرمی سے مجھ سے بات کر لیں، یہی میرے لیے کافی ہے۔ شربت میٹھا ہوتا ہے نا، میرے امام کہتے ہیں شربت ملے نہ ملے شربت نہ دیں تو کرے بات لطف سے، یعنی بس یا رسول اللہ آپ مجھ سے لطف سے بات کر لیں، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی، یعنی شربت کیا ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے نا، تو شربت جب آدمی پیتا ہے تو اسے مٹھاس ملتی ہے۔ تو میرے امام کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کرنا ہے، جو حضور اس سے گفتگو فرما لیں تو یہ ان کا گفتگو فرمانا ہی میرے لیے کیا ہے، کہتے ہیں شربت نہ دے تو تو کرے بات لطف سے، یہ شہد یعنی آپ کا بولنا یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، آپ کا گفتگو کرنا یہ میرے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے، یہ شہد مل جائے تو شکر کی کیا ضرورت ہے۔ میرے امام کہتے ہیں پھر دینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ جگر کی۔ اس کے بعد میرے امام جب اس بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو جو آپ دیکھتے ہیں وہاں کا انداز وہاں کا نظارہ، تو آپ کہتے ہیں پھرکے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، پھرکے گلی گلی اس گلی اس گلی یہاں گئے وہاں گئے، پھرکے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اور آپ کے شہر مقدس کی گلیاں وہ گلیاں ہیں کہ میرے امام کہتے ہیں آپ کی گلی سے پھر کر ساری دنیا کی گلیوں میں تباہ ہونا ہے، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے، اگر اللہ عقل دے تو تیری گلی سے جانے کی ضرورت ہی کیا ہے، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے گا۔ پھر میرے امام کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو وہ درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو عشق ہے یہی ہمارے لیے جان ہے، کیا ہے جان ہے۔ ٹائم زیادہ بس آخری 5 منٹ میں انشاءاللہ گفتگو ختم۔ ایک بار وہ شریف کا نظارہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو وہ درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے۔ اب میں اپنی گفتگو آخری بار پر ختم کرتا ہوں کہ جیسے یہ زائرین کی حیثیت سے جو ہے حرمین شریفین کی زیارت کے لیے یہاں سے جا رہے ہیں، تو بہت سے ان سے پہلے بھی لوگوں نے حاضری دی۔ ایک میرے امام ہیں علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی زبردست عاشق رسول تھے،
اور علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے، آپ پڑھیں کتابیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت دنوں سے جو ہے حضور کی بارگاہ میں زیارت نصیب نہیں ہوئی، تو آپ نے ایک کلام لکھا، اور جب وہ کلام لکھا تو اس کے بعد آپ جو ہے حج کے لیے گئے اور مکہ معظمہ میں آپ نے ارکان ادا کیے. پھر جب گنبد خضرا کی طرف آپ سفر کرتے ہیں مدینہ منورہ کی طرف، اور حضور کے روضے کی زیارت کی نیت سے آپ جب اپنا سفر رخت سفر باندھتے ہیں، تو بادشاہ جو اس وقت کا ہوتا ہے اس کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. اس بادشاہ کے خواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آتے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بادشاہ کے خواب میں آ کر آپ فرماتے ہیں کہ اے بادشاہ، اے شخص، ایک بندہ ہے میرا غلام ہے، وہ شخص جو ہے مکے سے مدینے کی طرف سفر کرنے والا ہے، رخت سفر باندھ چکا ہے، اس کو تم روک لو، اس کو مدینے کے حدود میں داخل نہ ہونے دو، اس لیے کہ اگر وہ میری بارگاہ میں حاضر ہوا تو مجھے اپنے روضے سے نکل کر اس کا استقبال کتابوں میں مرفوع ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بادشاہ کو یہ تلقین کی. اس کے بعد بادشاہ جب صبح اٹھتا ہے تو اس نے جو ہے اپنے سپاہیوں کو، اپنے وزیروں کو بتایا کہ جو ہے ایسا ایسا معاملہ ہے، اور ادھر سے ایک ایسا بندہ آ رہا ہے جس کو روکنا ہے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس یعنی علامہ جامی کی شکل بھی خواب میں اس بادشاہ کو دکھا دیا کہ یہ بندہ ہے جو آنا چاہتا ہے، اس کو روک لیا. جب بادشاہ نے جو ہے پورے آنے والے مسافروں کو جو ہے راستے میں روکا اور ان کو چیک کرنا شروع کیا، تو علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ جب اسی سفر میں تھے انہی لوگوں کے ساتھ اور وہ مدینے میں آ رہے تھے، تو بادشاہ نے ان کو روک لیا. جب روکا تو بادشاہ نے کہا تمہیں جو ہے مدینے کے حدود میں داخل ہونے کی اجازت نہیں. علامہ جامی نے وجہ دریافت کی تو علامہ جامی کو بادشاہ نے کہا کہ وجہ مت پوچھو، بس سیدھی سی بات ہے کہ تم کو اندر جانے کی مطلب اجازت نہیں ہے. روک دیا گیا علامہ جامی کو. علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ جب روک دیے گئے، نہیں جانے دیے گئے، تو دوبارہ جو ہے علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک اور جو ہے قبیلہ وہ جا رہا ہے مدینے کے اندر. تو جب اس قبیلے کو دیکھا تو آپ نے جو ہے قبیلے والوں سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ تم لیتے چلو اور میں جو ہے سفر میں چلنا چاہتا ہوں مدینہ شریف. تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے ساتھ آپ کو نہیں، آپ دوسرے قبیلے سے ہیں. تو آپ نے ان کو اجرت پر جو ہے کچھ پیسے دے کر راضی کر لیا ایک بندے کو، اور آپ نے جو ساز و سامان تھا اس کے صندوق میں آپ بیٹھ گئے، اور صندوق میں بیٹھ کر جو ہے آپ جانے لگے. بادشاہ کے خواب میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے پھر جو ہے تلقین کی کہ اے بادشاہ، وہ شخص پھر جو ہے مدینے کے حدود میں داخل ہونا چاہتا ہے اور اسے روک دو، اگر تم نے نہیں روکا تو مجھے جو ہے اپنے روضہ اقدس سے جو ہے باہر آنا پڑے گا، اور جو بات فطرت کے خلاف ہے. جب بادشاہ نے پھر سے چیک کروایا تو پتہ چلا کہ کوئی بندہ ایسا دکھ ہی نہیں رہا ہے جو پہلے ہم نے واپس کیا. تو بادشاہ نے جتنا ساز و سامان تھا سب کو نکلوایا اور دیکھا کہ یہ ایک صندوق کے اندر جو ہے لیٹے ہوئے. بادشاہ نے ان کو نکال کر اور ڈانٹا، کہا کہ بتاؤ، ایک بار تم کو ہم نے واپس کیا، تم پھر سے جو ہے جسارت کر کے اندر آنے کی کوشش کر رہے. علامہ جامی کو بادشاہ نے جو ہے جیل میں ڈال دیا، سلاخوں میں. جب سلاخوں میں ڈالا تو پھر جب وہ سویا رات میں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر اس کے خواب میں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بادشاہ، میں نے تم سے جو ہے اس بندے کو، اس اپنے غلام کو مدینے میں داخل ہونے سے روکا تھا، قید و بند کی صحبتوں میں ڈالنے کے لیے نہیں کہا. میں نے اسے سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کے لیے نہیں کہا تھا. تم نے یہ کیا کام کیا کہ اس کو جو ہے تکلیف میں مبتلا کر کے اس کو فوراً جو ہے جیل سے باہر نکالا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے بادشاہ فوراً اٹھتا ہے اور حضرت علامہ جامی کے پاس آتا ہے. علامہ جامی سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ، تم نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آ کر مجھ سے جو ہے تمہیں روکنے کی کا حکم دیتے ہیں؟ کون سا ایسا تم نے کام انجام دیا ہے؟ تو
علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بس میں نے ایک نعت لکھی ہے، میں کئی روز سے کئی زمانے ہو گئے میں حضور کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکا، تو حضور کی بارگاہ میں حاضری کی تمنا لیے ہوئے میں نے ایک کلام لکھا تھا، اسی کلام کی بدولت غالباً میرے آقا نے مجھے یہ شرف عطا کیا ہے کہ خاص طور سے مجھے روکنے کے لیے کہا۔ اور وہ کلام کیا تھا؟ علامہ جامی نے جو کلام لکھا تھا وہ یہ تھا، آپ فرماتے ہیں تنم فرسودہ جا پارا زنجرا یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا پارا زنجرا یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ آپ کی ہجرت میں یعنی آپ سے دوری کی وجہ سے میرے جان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں اور میں مزمحل ہو گیا، میں پریشان ہو گیا ہوں۔ پھر کہتے ہیں دلم پزمردہ آوارہ دل سیاں یا رسول اللہ، میرا دل جو ہے یہ مرجھا گیا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ آپ اس کے بعد کہتے ہیں چو سوئے من گزر آری منے مسکین زنا داری فدائے نفس نہ لینت نم جائے یا رسول اللہ۔ جب آپ یہ تمنا لیے ہوئے کلام لکھ رہے تھے تو آپ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتا، مجھے اللہ یہ توفیق نہیں دے رہا، میں نہیں حاضر ہو پا رہا کسی پریشانی کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، تو یا رسول اللہ چو سوئے من گزر آ رہی، جب آپ جو ہے میری جانب تشریف لائیں، تو جب آپ میری جانب تشریف لائیں گے تو میں کیا کروں گا؟ میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نادار اور فقیر انسان ہوں، میرے پاس کچھ پلے نہیں ہے کہ میں دولت و ثروت آپ کی بارگاہ میں لٹا سکوں، لیکن میرے پاس جو چیز ہے وہ میرا دل ہے، اور میں یا رسول اللہ یہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں چو سوئے من گزر آری منے مسکین سے ناداری، یعنی جب مجھ غریب کی طرف آپ کا گزر ہوگا تو فدائے نفس نہ لینت کنم جائے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ جن قدموں سے آپ چل کے آ رہے ہوں گے تو آپ کے قدموں پر نہیں بلکہ آپ کی نالین مقدس سے جو آپ کے نقش زمین پر پڑیں گے، میں اپنے دل کو نقش پر قربان کر دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان نقش نالینت کنم جائے یا رسول اللہ، میں آپ کے نالین مقدس کے نفوس پر اپنی جان کو قربان کر دوں گا۔ وما علینا الا البلاغ والسلام۔